اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے اس میں چیپٹر نمبر 45 کی حدیث نمبر 4 اور اس والیوم کی حدیث نمبر 364 سے آنورڈ اپنے سبق کو شروع کریں گے، کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا کی، جس نے ہمیں بے شمار اور بے مثال وسائل اور سہولیات اور نعمتیں عطا کی، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو، اس دین کو اور اس کائنات کی محبوب ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی سنت کو سمجھنے کی کوشش سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں کامیاب فرما، اس میں استقامت عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اور فلاح اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 45 جو ہم نے پچھلی مجلس میں شروع کیا تھا پچھلے ہفتے، چیپٹر نمبر 45 اہل زیارت، اہل خیر کی زیارت، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت و محبت، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا قرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان، یہ چیپٹر کا عنوان ہے۔ اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی پچھلی مجلس میں کہ اہل خیر کون سے ہیں۔ اہل خیر یا اہل بھلائی، بھلائی خیر جس کو بھلائی بھی کہتے ہیں، تو بھلائی والے لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ جو نیک اور پرہیزگار ہیں، توحید کے ساتھ عمل صالح کے اوپر بھی کاربند ہیں، جو عاجز رہتے ہیں، جو بھلائی والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کو قبول کرتے ہیں، اس بھلائی کے اوپر اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اس بھلائی کا فائدہ نہ صرف بخود بلکہ دوسروں کو بھی اس بھلائی سے فائدہ پہنچانے کی یا نصیحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اہل خیر ہیں، ان کی جو عزت اور تکریم جو ہے وہ ہمیں ان احادیث سے ملتی ہے، اور ان میں ان کی زیارت، ان کو وزٹ کرنے کا بیان، ان کی طرف چل کر جانے کا یا ان کو دعوتوں میں بلانے کا، ان کی ہم نشینی اور ان کی صحبت اور محبت، ان کی محفل میں بیٹھنے کا، ان سے محبت کرنے کا، ان سے اثر لینے کا، اور ان سے ملاقات کر کے دعا کرانے کا، ان سے دعا کرانا اور متبرک مقامات کی زیارت کا بیان۔ تو اس چیپٹر کے ضمن میں پہلی 3 احادیث ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھی حدیث سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4 اس چیپٹر کی ہے، اور اس والیوم کی حدیث نمبر 364۔
یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے، نیک ساتھی یا نیک دوست اور برا دوست اس کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی جھونکنے والا۔ پس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کچھ کستوری عطیہ دے دے گا، گفٹ کر دے گا، یا خود تو اس سے خرید لے گا، یا اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تب بھی، یا یہ کہ تو اس سے پاکیزہ خوشبو پا لے گا۔ اور بھٹی میں بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبو پائے گا۔ یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے ایک اچھے دوست کی، اچھے ساتھی کی، نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی، کہ اچھے ساتھی کے ساتھ مطلب بیٹھنا، اس کی ہم نشینی رکھنا، اس سے محبت کرنا یا اس کی صحبت میں رہنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کستوری کی دکان یا کسی کستوری کا جو شو روم ہے اس میں آپ وزٹ کریں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ بھلائی آپ کو ملتی ہے، یا تو وہ کستوری جو ہے وہ تجھے کچھ اس میں سے عطیہ دے دے گا، اور یا تو آپ اس کی خوبصورتی اور اس کی خوشبو دے کر آپ من چاہے گا اور آپ اس کو خود خرید لیں گے۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو وہاں سے جو مہک اور خوشبو جو پھیلی ہوئی ہوگی وہاں پر، اس میں سے کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ آپ اس کو وہاں پر لے کر نکلیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس جو برا ساتھی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بھٹی دونکنے والا، جیسے کسی بھٹی میں دھوئیں کے آگ کے قریب رہنے والا، کام کرنے والا، کہ اس کے پاس سے تمہیں کیا ملے گا۔ اب اس میں ایک چیز یہ بہت واضح ہے کہ یہ اس حدیث میں یہ جو مثال پیش کی گئی ہے کستوری والا اور بھٹی دھونکنے والا، یہ اس پیشے کو خطاب نہیں کیا گیا وہاں پر، اس پیشے کے بارے میں کہ بھٹی دھونکنے والا جو ہے وہ بڑا کمتر اور حقیر سا پیشہ ہے، یا کستوری والا یا مطلب اعلیٰ اچھے کام کرنے والا جو ہے ان کے پیشے جو ہیں وہ وہاں پر پیشے کو موضوع نہیں بنایا گیا، بلکہ وہاں پر جو ایک مثال جو پیش کی گئی ہے اس کا ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے۔ ادروائز تو جو محنت کر کے مزدور اور کلینرز وغیرہ ہے جو محنت کرتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے بھی غیر ہو جاتے ہیں اور ان کی حالت جو ہے محنت مزدوری کرتے ہوئے غیر ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر بھٹی دھونکنے والے کی مثال کہ وہ ہر وقت بھٹی کے دھوئے میں اور اس کی آگ کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور اپنے آپ کو کس قدر مشقت میں ڈال کر وہ اپنا رزق حلال کماتا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی ایک اپنی الگ سے قدر و منزلت ہے۔ لیکن یہ مثال صرف دی گئی ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک انسان کا ساتھی جو ہے وہ اچھا اور برا جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ اچھا ساتھی ہے اگر اس کا اچھا دوست ہے جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ اچھی نصیحت لے گا۔ وہ اچھا دوست جو ہے وہ یقیناً اچھا دوست، ایک تو ہمارے اندر یہ ڈیفینیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اچھا دوست کیا ہے، بھلائی والا دوست کیا ہے۔ اہل خیر جس کا ہم نے تذکرہ کیا، یہ جو چیپٹر کا یہ جو موضوع ہے وہ اہل خیر کون سے ہیں، نیک لوگ کون سے ہیں، صحیح معنوں میں نیک لوگ کون سے ہیں۔ آج کل نیکی کا ایک معیار جو ہے وہ بھی کچھ ڈگمگا سا گیا ہے اور اس میں بھی کچھ بہت ساری کمیاں بیشیاں ہو چکی ہیں۔ بہرحال نیک اور اچھا دوست وہ ہے جو خود بھی عمل صالح پر، اپنے ایمان پر اور نیک اعمال پر رہتا ہے، بلکہ جب اس سے ملاقات ہو یا جب کسی محفل میں ہو، جب کہیں پر اس کی صحبت میں ہو تو وہ دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتا رہتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا رہتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اچھی بات کرتا ہے، کچھ اچھی طرف راغب کرتا ہے، کچھ اچھا مشورہ دیتا ہے، کچھ بلائی کی طرف چلنے کا مطلب اشارہ کرتا ہے، ساتھ اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو بھی شامل کرتا ہے اچھائی میں۔ اور اس کے برعکس جو برائی کا ساتھی جو ہے، جو برے دوست ہیں یا برے اعمال والے ہیں، تو وہ تو یقیناً وہ اپنے عمل کے مطابق اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کی طرف وہ بلاتے ہیں برائی کی طرف اور برے کاموں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، اور اسی طرف وہ مطلب اپنے ساتھیوں کو یا اپنے دوستوں کو بھی لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ دو مثالیں جو ہیں یہاں پر پیش کی گئی
کہ اچھے ساتھی کے ساتھ آپ بیٹھو گے، اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کرو گے، کچھ نہ کچھ بھلائی اس سے پالو گے، کچھ نہ کچھ اس سے خیر اور برکت جو ہے وہی ملے گا۔ تمہارے کانوں میں کوئی بات پڑے گی جو اچھی ہے، کوئی دین کی بات ہے، کوئی نیک عمل کرنے کی بات ہے، کوئی نیک کام کی رغبت کرنے کی بات پڑے گی، جبکہ بری مجلس اور برے محفل اور بری جو سوسائٹی ہے اس کا اثر ہمیشہ جو ہے وہ برائی کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے مثال کے طور پر اپنے ساتھی جو ہیں، اپنے دوست جو ہیں، ان کو کچھ رشتے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہیں، جس میں والدین ہیں اور بہن بھائی ہیں یا دوسرے رشتے دار ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ رشتے جو ہیں وہ منسوب ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، وہی رشتے ساری زندگی جو مرضی کرتے رہیں، بھائی جو ہے وہ بھائی ہی رہے گا، سگا بھائی رہے گا، ماں جو ہے، باپ ہے، باقی رشتہ دار جو ہیں۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو انسان خود چوز کرتا ہے، جن کو انسان خود اپنی مرضی سے مطلب چنتا ہے، اس میں دوست جو ہے نا وہ بھی شامل ہیں، اس میں اس کے مطلب باقی جو احباب ہیں وہ بھی شامل ہیں، جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو وہ سوسائٹی کو کبھی بھی وہ بدل سکتا ہے، کبھی وہ اپنی اصلاح کرنے کے نیت سے کبھی بھی وہ سوسائٹی جو ہے بدل سکتا ہے۔ برے ساتھی ہیں، بری طرف لے کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، صحیح ہدایت دے تو ان برے دوستوں کو چھوڑ کر اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھا جا سکتا ہے، یا اگر آپ کے پاس ہمت و توفیق ہے اور اثر و رسوخ کا استعمال کریں اور ان برے دوستوں کو بھی اس برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آنا، یہ بھی ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کی مثال جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے سمجھائی گئی کہ اچھی صحبت کا نتیجہ ہمیشہ بھلائی اور اچھائی کی طرف ہوگا، اور بری صحبت جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور خاص کر اپنے جو اولاد ہیں، اپنے بچے جو ہیں، ان کی صحبت، ان کے یار دوست، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کہاں پر آتے جاتے ہیں، کس محفل میں بیٹھتے ہیں، اس کے دوست یار کیسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا معمول ہے، وہ جو ہے وہ پرکھیں، اور ضرور اس کے مطابق مطلب خود اپنی مجلس جو ہے اس میں بھی بہتری لائیں، اور اپنے جو خاص کر زیر اثر جو لوگ ہیں اس میں اولاد جو ہے وہ خاص کر آتی ہے، تو اس کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ ان کے سوسائٹی، ان کے دوست جو ہیں وہ اچھے ہوں، نیک گھرانوں سے ان کا تعلق ہو۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جن گھرانوں سے وہ دوست تعلق رکھتے ہیں وہ بھی نیک ہوں، تاکہ آپ کے بچے کا اثر جو ہے نا وہ بھی نیک ہو اور وہ بھی اچھے اعمال میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 5 اس چیپٹر کی، اور اس والیوم کی حدیث نمبر 365 ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ جب کسی عورت کو نکاح کے لیے چنا جاتا ہے تو عام طور پر 4 اس کی جو چیزیں جو ہے نا وہ دیکھی جاتی ہیں، 4 معاملات جو ہے نا وہ دیکھے جاتے ہیں۔ اس میں مال کی بنا پر ایک ہے اس کے خاندانی حسب و نسب، نمبر 2 اس کے حسن و جمال، نمبر 3 اور اس کا دین، نمبر 4۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ پر یا جن کو دیکھ پرکھ کر ہی کسی عورت کے ساتھ نکاح جو ہے نا اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی بنا پر، اس کے خاندانی حسب و نسب کی بنا پر، حسن و جمال خوبصورتی کی بنا پر، اور اس کے دین کی بنا پر۔ پس تو دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کر، پس تجھے چاہیے کہ تو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ محاورتاً بولا جاتا تھا کسی اپنی بات کے اوپر وزن ڈالنے کے لیے۔ مختلف زبانوں میں یا مختلف قوموں میں مختلف طرح کے جو محاورے ہیں یا جملے جو ہیں، تکیہ کلام جسے کہہ سکتے ہیں، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اردو میں بھی یا پنجابی تو مجھے پتا ہے، جو ہماری مائیں جو ہیں وہ بڑی کہتی ہوتی تھی کہ تیرا بیڑا ترے، تیرا بیڑا ترے یا تیرا بیڑا تر جائے، کہ تو ایسے کیوں کرتا ہے یا ایسے کر۔ تو یہ جو محاورے ہیں یہ اکثر جو ہے وہ اپنے بات یا اپنا جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو اہمیت دینے کے لیے اور اس کے اوپر زور دینے کے لیے، اس کی اہمیت کو مزید زیادہ اجاگر اور مزید زیادہ واضح کرنے کے لیے یہ ایسے جو فکرے یا جملے جو ہے نا وہ ادا کیے جاتے تھے۔ تو یعنی یہاں پر زور کس بات دیا گیا ہے کہ پس تو دیندار عورت سے نکاح کر،
یعنی جب تم کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا قصد کرو، اور یہی جو شرائط ہیں یہ مرد کے بارے میں بھی ہیں کہ مرد کو بھی جب پرکھا جاتا ہے تو انہی چیزوں کے اوپر پرکھا جاتا ہے، اور کیونکہ مرد جو ہے وہ غالب ہے اور عورت جو ہے وہ محکوم ہے ایک تناظر میں، تو اس لیے جہاں پر عورت کا ذکر کیا کہ جب عورت سے نکاح کرو تو یہ چار چیزیں، وگرنہ یہ سارا کچھ جو ہے مرد کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، مطلب عورت جو ہے اس کے گھر والے یا اس کے جو وارث ہیں، اس کے جو ذمہ دار ہیں لوگ، وہ لڑکے میں بھی مرد میں بھی یہی چار چیزیں دیکھیں گے، اور ان میں بھی جو زور دیا گیا ہے کہ جب نکاح کا معاملہ ہو تو دیندار عورت کو پریفرنس کرنی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ مجھے ہمیں کہنا پڑتا ہے، اور یقیناً اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اختلاف کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہے، کہ اگر ہم یہ لسٹ دیکھیں چاروں چیزوں کی اور اس ترتیب کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے اس کا مال، کہ وہ عورت جو ہے وہ کتنی مالدار ہے، یا وہ مرد جو ہے وہ کتنا مالدار ہے، اس کی سیلری کیسی ہے، اس کی انکم کیا ہے، کیا کام کرتا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، اس کا گھر کا مطلب گھر بار جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور کتنا وہ پورا سائش زندگی گزار رہا ہے، نمبر ایک۔ اور اس کے بعد اس کا خاندان جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کا کتنا نام ہے، کتنی عزت اور شہرت ہے، اور اس کے بعد اس کی خوبصورتی جو ہے اس کی خاصی اہمیت دی جاتی ہے، کہ وہ کتنا خوبصورت عورت جو ہے وہ یا مرد جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، اس کے نین نقش اور جو بھی اس کے مطلب سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سیٹ کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، یا مختلف لوگوں کے اپنے اپنے سٹینڈرڈ ہیں اس میٹر میں بھی۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے دین، کہ وہ دین میں کیا ہے۔ تو عام طور پر جس ترتیب سے یہاں پر ذکر کیا گیا، عام طور پر اسی ترتیب سے دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کتنا مالدار ہے، اس کی سیلری کتنی ہے، انکم کتنی ہے، پھر اس کا خاندان، پھر اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر کہیں جا پر دین آتا ہے۔ اور دین میں پھر جیسا کہ ابھی پچھلی ہی حدیث میں ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ کیا کہ دین کے معیار بھی ہم نے چینج کر لیے ہیں۔ دین کے معیار، دیندار ہونا تو در حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے اوپر ہونا، توحید جو ہے اس کے اوپر کاربند ہونا، اور اس کے علاوہ عمل صالح، ہر طرح کے عمل صالح، اس میں جتنے آپ کے حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، آپ کا اپنا جو مطلب معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، ان سارے پہلوؤں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر عمل درآمد کرنا در حقیقت وہ دینداری ہے، در حقیقت وہ ہے جو نیک بندہ، در حقیقت وہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو دو تین نمازیں یا پانچ نمازیں پڑھ لیتا ہے، دو تین نمازیں پڑھ لیتا ہے، اس کو دیندار تصور کر لیا جاتا ہے، بے شک وہ اس کی مجلس جو ہے وہ سارا دن ویڈیوز ٹی ویز وغیرہ دیکھے، اور اس کے دوستوں یاروں میں اٹھنا بیٹھنا، اور کبھی کوئی دین کی بات نہ کی ہو، قرآن مجید بھی صحیح پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، ترجمہ جو یا تفسیر جو ہے وہ تو بہت دور کی بات۔ تو عام طور پر ہمارے سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ تھوڑے سے معیار ہم نے تبدیل کر لیے ہوئے ہیں، ان میں کچھ کجی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اور یہ میں عام الفاظ کی بات کر رہا ہوں، عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ جو ایک دو یا چند نمازیں روزانہ کی پڑھ لے اس کو کہتے ہیں کہ بڑا دین پر عمل کرنے والا ہے۔ تو دین پر عمل کرنے کا مطلب بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنا ہے، اپنے رزق کے معاملے میں، اپنی فیملی کے معاملے میں، اپنے روزمرہ کے اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، دوستوں کے معاملے میں، مطلب اپنی نظر کی حفاظت کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں جو کہ بہت اہم ہے، شرم گاہوں کی حفاظت کے معاملے میں، وہ بھی اس میں بھی بہت سارے پہلو نکلتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دیندار ہونے کا حصہ ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں اگر مس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دینداری جو ہے وہ دینداری نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مطلب معاملات ایسے ہیں جس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال نکاح کرنے کی جو مطلب معاملے ہیں اس میں ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ دین کو دینی چاہیے، کہ دین کے اوپر وہ کتنا کاربند ہے، اور جب دین کے اوپر کتنا کاربند ہے وہ پتہ چلے گا تو آٹومیٹیکلی بہت سارے معاملات میں وہ سلجھا ہوا میٹر ہوگا، کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، کچھ دوسرے تیسرے معاملات میں اگر اس کے ساتھ۔ تو اب یہ میٹر جو ہے، شادی کا میٹر جو ہے، یہ چند دنوں کا میٹر بھی نہیں، اور یہ ایسا میٹر بھی نہیں کہ کسی دوست کی محفل جو ہے اس کو چن رہے ہیں کہ تین چار مختلف طرح کے دوست ہیں، کس دوست کی محفل میں جا کر بیٹھنا ہے، اور یہ در حقیقت یہ ساری زندگی گزارنے کا میٹر ہوتا ہے، یہ ایک ایسا ساتھی چننے کا میٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ مطلب ظاہری طور پر تو جو بھی معاملات ہوتے ہیں
مطلب اس کے ساتھ دلی طور پر معاملات ہوتے ہیں، اس کے تنہائی کے اس کے معاملات ہوتے ہیں. آگے پوری کی پوری نسل جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، ایک گھر کی بنیاد جیسے بنیادی طور پر وہ ایک اینٹ رکھی جاتی ہے سب سے پہلے، جس کی بنیاد پر پھر ساری اوپر عمارت بنائی جاتی ہے. تو یہ تو دو اینٹیں جو ہیں جو آپس میں جوڑی جاتی ہیں، یہ تو پوری ایک خاندانی جو سٹرکچر ہے یا ایک نسل جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے، یہ دو اینٹیں جو ہیں. تو لہٰذا ان دونوں کا آپس میں جب رشتہ ازدواج جب قائم ہو تو اس کی بنیاد جو ہے وہ دین کے اوپر ہونی چاہیے، تاکہ وہ پوری کی پوری نسل جو ہے وہ دین کے اوپر اپنے آپ کو رکھے یا دین کے اوپر چلے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس میں مزید جو ہے کہی جا سکتی ہیں، یقیناً مطلب بہت واضح ہے اس میں. آپ اضافی پوائنٹ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین کر بھی سکتے ہیں، ابھی کر سکتے ہیں یا بعد میں مجلس کے اختتام پر کر سکتے ہیں. بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور اگر اس حدیث کے مطابق اپنے ہم سٹینڈرڈز کو کوشش کریں کہ سیٹ کریں، تو اس حدیث کے مطابق ہمارے سٹینڈرڈز کیا ہونے چاہیے کہ سب سے پہلے دینداری ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ حسن جمال جو ہے وہ دیکھ لیں، خوبصورتی جو ہے وہ کیا ہے آپ کے لیے قابل قبول ہے. اس کے بعد پھر خاندان اور حسب و نسب، اور اس کے بعد مال و دولت، کہ یہ پہلی جو شرائط جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں، جن کے ساتھ آپ کا روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے، جن کے ساتھ آپ کا روزانہ کا معمولات ہیں، جن کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جن کے ساتھ آپ کے کمپرومائزز ہوتے ہیں. بہرحال اس کو مزید جو ہے نکھارنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت اچھی طرف رہنمائی کرتی ہیں. اس سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 6 اس چیپٹر کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا. جبرائیل علیہ السلام ہمیں پتہ ہے کہ وہ فرشتے تھے، وہ جلیل القدر فرشتے جو وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اور باقی جو نبی گزرے غالباً ان کی بھی وحی کی ترسیل کا ذمہ داری جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے اوپر تھی. تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنا تم ہم سے اب ملتے ہو اس سے زیادہ ملنے میں تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ جتنا تم اب ملتے ہو اس سے زیادہ ملنے میں تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 24، کہ ہم تمہارے رب کے ہی حکم سے اترتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے، اسی لیے جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کے لیے ہے، اسی اللہ کے لیے ہے. یہ سورہ مریم کی جو آیت نمبر 24 ہے، اس آیت کی تناظر میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ تم جتنا اب ہم سے ملتے ہو یا ملتے ہو اس سے زیادہ ملنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی اس کا مطلب اگر مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور جب وحی مکمل ہو جاتی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسری اگلی وحی آنے کا انتظار کرتے تھے. اور کبھی کبھی اگر کچھ وقت جو ہے وہ زیادہ بیت جاتا، زیادہ وقت گزر جاتا، وہی جو ہے وہی دوبارہ آنے میں اگر کچھ دن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے تو وہ بہت بے چین ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے اوپر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ کہیں بند تو نہیں ہو گیا، یا کوئی اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، یا مطلب وہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی محفل جو جب ان کی ملاقات ہوتی، جب وہ وحی لے کر آتے تو ان کے ساتھ ان کے جو لمحات ہیں یا ان کے ساتھ ان کی محفل جو ہے اس کو بہت پسند کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نصیحت ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے وہ نصیحت کو حاصل کرتے تھے، ان سے کلیریفیکیشن یا ان کا جو بھی پیغام اللہ کی طرف سے آتا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. تو ان سے ان کا مکالمہ بھی کبھی ہوتا تھا، ان سے وہ نصیحت کو قبول کرنا، اس میں پھر مزید جو کچھ اور بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ، تو وہ اس محفل کو بہت پسند کرتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یا اس پوری جو قوم ہے یا پوری انسانیت جو ہے اس کے لیے تو الٹیمیٹ ٹیچر اس وقت وہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ انہی کی تعلیمات جو ان کی وہی سب سے اوپر ہیں اور وہی سب سے اعلیٰ افضل ہیں. لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے یا وہ نصیحت یا وہ مطلب انفارمیشن پک کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو لہٰذا وہ ان کی محفل کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کا بہت اشتیاق ہوتا تھا اور وہ اس کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو اس کے انتظار میں کبھی اگر دیر ہو جاتی تو ان کی جو ایک بے چینی ہوتی تھی، ان کا جو ایک انتظار کی کیفیت ہوتی تھی، اس کا انہوں نے اپنے اظہار کر دیا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ تم بار بار آؤ، زیادہ دفعہ آؤ، مطلب یہ ملاقات کا وقت جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، تو مطلب کیا رکاوٹ ہے کہ کیوں تم زیادہ نہیں آتے، یا کیوں اس میں مطلب وقت جو ہے کبھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی اپنی وہ جو بے چینی ہے اس کا اظہار کہہ لیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کیا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ ہم تو اپنی مرضی سے نہیں، ہم تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں جتنا وہ اللہ چاہتا ہے ہم اسی کے حکم سے آتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ اب اس حدیث کو یہاں پر کوٹ کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رغبت ہے اور ان کی جو خاص بے چینی ہے، اپنی ان کی جو نیک محفل یا ان کی جو مطلب محفل ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، وہ ہے۔ اور دوسرا اس میں سبق یہ ہے کہ ایک انسان کو اب نیک لوگوں کی محفل جو ہے اس کی طرف رغبت رکھنی چاہیے، اس میں زیادہ شامل ہونا چاہیے، اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس کا شوق رکھنا چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کا، ان سے علم حاصل کرنے کا، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے کا، ان کی محفل میں بیٹھ کر یا ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے اثر قبول کرنے کا۔ تو یہ سارے سبق جو ہے نا یہ ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں کہ نیک لوگوں کی محفل جو ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کو مقدم رکھنا چاہیے، اس کو پریفرنس دینی چاہیے۔ جب بھی آپ کو کسی محفل میں جانا ہو یا جب بھی آپ کے لیے ایسا کوئی محفل کا انعقاد ہو تو آپ کو ضرور اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، اور اس میں رغبت کے ساتھ بڑی مطلب پیار اور شفقت کے ساتھ جانا چاہیے، خلوص کے ساتھ اس میں شامل ہونا چاہیے، اور ایسی محافل جو ہیں ان کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے وہ تعلق جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن ہی کو ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے۔ کسی مومن کو ہی ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ کسی مومن کو ہی ساتھی، اس حدیث میں دو جو ہیں ہمارے لیے پیغام ہے۔ سب سے پہلا جو ہے کسی مومن کو ہی ساتھی بناؤ۔ اب یہاں پر یہ مومن کو ہی ساتھی بناؤ کا اشارہ جو ہے وہ ہے کہ کسی مشرک کے مقابلے میں مومن سے دوستی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ وہ دوستی ہے یا یہ وہ ساتھی ہے جس میں کسی آپ کا دلی لگاؤ یا دلی محبت جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ بہت ساری آیات میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے یا یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ کسی مشرک کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ، کسی نان مسلم کے ساتھ دوستی تو کی جا سکتی ہے، دوستی تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے ولایت کا رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ دوستی مطلب عام اٹھنے بیٹھنے میں، کبھی کھانا وانا بھی ہو گیا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ کولیگز ہیں یا جیسے کہ ہمارے ہمسائے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یا جیسے مسافر بھی ہو سکتے ہیں، مطلب مارکیٹ میں آپ کے جو دوسرے کمپیٹیٹرز ہیں، کچھ مطلب اس طرح کے جتنے بھی جن کے ساتھ معاشرتی معاملات میں کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے، واسطہ رہتا ہے، کچھ اپنے کاروبار کے معاملے میں، جاب کے معاملے میں یا رہن سہن کے معاملے میں، تو اس حد تک تو کسی کے ساتھ مطلب اٹھنا بیٹھنا یا لینا دینا ٹھیک ہے، لیکن ولایت یعنی دلی محبت کا معاملہ جس میں پھر رازداری بھی آ جاتی ہے، جس میں اپنے غم جو ہیں وہ شیئر کرنے ہیں، جس میں اس سے مشورہ لینا ہے، جس میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو دلی محبت اور دلی خلوص جس کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسے دلی خلوص اور دلی محبت کے ساتھ دوستی کرنا جو ہے وہ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر وغیرہ کے ساتھ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ کافر اور مشرک جو ہے بے شک ظاہری طور پر کتنا ہی زیادہ وہ میٹھی زبان والا ہو، دل سے وہ آپ کے خلاف ہی ہے، اور اگر حقیقت میں بھی دیکھا جائے تو ایمان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایمان کے اعتبار سے تمہارا بڑا کھلا دشمن بھی ہے،
آج ہم اپنے اہل مغرب کو دیکھ لیں، ایک بڑی کھلی سی واضح سی بات جو ہے وہ اکثر اگر آپ نوٹ کریں تو وہاں پر اخلاقیات، باقی اس میں بہت ساری برائیاں ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، عام ملنے جلنے میں کسی گورے وغیرہ سے، کسی مشرق مغرب کے جو لوگ ہیں اگر ان سے ملے تو ان کی اخلاقیات آپ کو بڑی اچھی لگیں گے، بڑے نرم طریقے سے آپ سے ملیں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ کے بات کر کے ایسے لگے گا جیسے اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا اس کو دین کی دعوت دے کر دیکھیں کہ کیا اس کا ریاکشن ملتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک جنرل سی ایک کہہ لیں کہ ایک ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو کہہ لیں کہ وہ قومیں جو ہیں، جو اہل مغرب ہیں، وہ اہل مغرب اخلاق کے اعتبار سے ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ اخلاق میں کتنے بلند ہیں، لیکن ان کا اخلاق اس وقت کہاں جاتا ہے جب ان کے حکومتیں جو ہیں وہ مسلمان ملکوں کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، ناجائز اٹیک کرتی ہیں، اور کتنا خون ریزی کرتے ہیں، پورے کے پورے شہروں کو تباہ کر دیتی ہیں، پوری کی پوری سلطنت اور پوری کی پوری حکومتوں کو وہ نیست و نابود کر دیتی ہیں، ان میں انٹرفیرنس کرتی ہیں، ان میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ اس وقت وہ جو قوم ہے ان کے اخلاقی معیار جو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ اپنی حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ اخلاق میں اتنے اچھے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ اپنی حکومت سے یہ سوال کریں کہ جی تو آپ نے عراق کے اوپر یہ کر دیا، کیوں کر دیا؟ کتنے دے ایک بندے کے لیے آپ نے پورے عراق کو، پورے افغانستان کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، اپنی حکومت کا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اپنے شام کو اور شام کا، پورے شام کا اپنے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ یہ کیوں کیا؟ مطلب اخلاقی اگر مطلب ان کی اخلاقیات کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں آپ کو شو کرتی ہیں کہ وہ ان کا جو اخلاق ہے وہ ظاہری پینٹ ہے در حقیقت۔ آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ وہیں تک محدود ہے۔ وہ وہاں پر آپ جا کر جب دین کی آپ تبلیغ کریں گے تو اس میں اکثر آپ کو بڑی ریزسٹنس ملے گی، اور ان کے جو حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں دین کو جتنا مرضی کرتے رہیں، آپ پبلک میں نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب جب آپ کا دین کا میٹر آتا ہے، جب آپ کے ایمان کا میٹر آتا ہے تو اس میں وہ آپ سے کبھی دوستی نہیں کریں گے، اس میں آپ کے وہ ہمیشہ دشمن ہی رہیں گے۔ تو لہذا عام طریقے سے جس طرح سے وہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں یا اچھا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ رکھنا چاہیے، بلکہ اپنی جو مطلب ہماری جو اقدار ہیں، ہماری جو ریلیجیس اور ہماری جو مذہبی جو اقدار ہیں، ان کو ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت میں بھی ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس آیت میں ذکر ہوا تھا کہ ایک انسان کا، ایک مسلمان قوم کا اوور آل رویہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے دوسری جو قومیں ہیں ان کو میسج دینے کا، کہ دوسری قوموں کو یہ میسج نہ ملے کہ یہ قوم تو آپس میں ہی تفرقے میں ہے، اور آپس میں ان کا اتنا اختلاف ہے، اور آپس میں یہ اس طرح سے لڑتی جھگڑتی رہتے ہیں، لیکن بلکہ اس کے برعکس یہ قوم جو ہے امت واحدہ جو ہے، ایک ہی امت بن کر اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی اس میں ہم ابھی تک اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کر رہے، بلکہ الٹے ناکام ہی ہیں کہ نہ صرف ایک ملک کے اندر مختلف جو طبقات ہیں ان کا آپس میں اتنا پیار اور محبت کا رشتہ ہے، بلکہ جو مختلف ممالک ہیں اسلامی، ان کا بھی آپس میں کوئی مضبوط تعلق رشتہ جو ہے وہ نہیں ہے، جو کہ اس امت کو کمزور کرتا ہے، اور جس سے پھر فائدہ جو ہے وہ مطلب دوسری طاقتیں جو ہیں یا دوسری قوتیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور ان کو مزید ڈیوائیڈ کرتی جا رہی ہیں اور مزید کمزور کرتی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر کسی مومن کو ہی ساتھی بناؤ، یہ ایک بہت گہری بات ہے، اس میں ایکچولی بہت گہرا اس میں میسج ہے کہ جب آپ دوست، جب دلی ولایت کے ساتھ، دلی محبت کے ساتھ جب آپ کسی دوست کو چنو یا دوست کے ساتھ دوستی نبھاؤ تو اس میں جو مومن ہے اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کی جائے۔ اور پھر دوسرا جو اس میں میسج ہے، تمہارا کھانا جو ہے وہ صرف پرہیزگار ہی کھائے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ کھانا کھانا، اگر کوئی محفل ہے یا کوئی دعوت ہے، اگر کسی دعوت میں اگر آپ صرف مطلب ایسے دنیا دار قسم کے لوگ اب آپ بلا لیں، آپ کے کاروباری ساتھی ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، اس میں نان مسلمز بھی ہیں، اس میں سارے کچھ ہیں، تو وہ محفل جو ہے وہ آپ کو صرف دنیا داری کی محفل ہی نظر آئے گی۔ آپ کو وہ محفل جو ہے صرف اس میں گپ شپ نظر آئے گی، کھانا ہوگا، مطلب ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کی باتیں ہوں، بزنس کی باتیں ہوں، کوئی فلموں کی باتیں ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے دنیاوی معاملات کی باتیں ہوں اس پوری محفل میں یا مجلس میں، جبکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے
یا یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس محفل سے برکت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، اس طرح کا مفہوم ہے اس کا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کا اہتمام کیا جائے تو گو کہ اس میں نان مسلم کو بھی بلایا جا سکتا ہے، اس میں دنیا دار لوگوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے، لیکن ایسی محفلوں میں آپ پرہیزگار لوگوں کو ضرور شامل کریں، جو نیک ہیں، جو دیندار ہیں، جو نمازی پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کو ضرور آپ اس میں شامل کریں، ان کو ضرور اس میں کچھ جگہ دیں، اور ان کی حیثیت کے مطابق ان کی جو آپ کا روحانی جو مقام ہے آپ کے مقابلے میں، اس کے مطابق ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ بھی کرنا اور ان کو اچھا عزت اور تکریم کے ساتھ ان کو وہاں پر پیش آنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت کم ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں یا چند لوگوں کو بلا سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی پریفرنس ہونی چاہیے کہ نیک جو لوگ ہیں وہ آپ کی محفل میں زیادہ شامل ہوں۔ اگر آپ کے پاس یہ استطاعت ہے کہ صرف آپ ایک ہی بندے کی کھانا کھلا سکتے ہیں اور آپ کے پاس دو بندے ہیں، تو ان دونوں میں سے ایک جو ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ تو تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کھانے میں پرہیزگاروں کا بھی حصہ ہونا چاہیے، کہ جب وہ اس محفل میں آئیں گے تو کچھ اچھی بات کریں گے۔ بے شک جتنی دنیا کی بات ہو رہی ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اہل خیر ہیں، وہی جو ہمارا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، اہل خیر کا، کہ جو اہل خیر ہیں، جو بھلائی والے ہیں، وہ تو بھلائی کو ریفلیکٹ کرتے رہتے ہیں، خود جو بھلائی کو قبول کی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نصیحت حاصل کی، جو بھی انہوں نے سیکھا، دین کے اوپر عمل کیا، اپنا خود تو عمل کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو بھی وہ اس عمل کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ نصیحت کریں گے، کچھ بات کریں گے، کچھ اچھی بات بنا دیں گے۔ جتنے وہاں پر حاضرین ہوں گے ان میں سے کسی کے ساتھ جو بھی بات کریں گے تو وہ اچھی بات کریں گے، ان سے کوئی برائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو لہذا آپ کی محفل میں جو اچھائی ہے اس کے عنصر کو برقرار رکھنے کے لیے اول تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی محفل کا انعقاد کریں، ہم نے اس سے پہلے بھی اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی تھی کہ جب بھی کسی محفل کا یا کسی مجلس کا اہتمام ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں دین کی بات ضرور ہو، اس میں دین کی کچھ تھوڑی بہت بات، ٹھیک ہے آپ کے دنیاوی میٹرز ہیں، کچھ کاروبار کے بھی ہوں گے، کچھ رشتہ داری معاملات بھی ہیں، کچھ یاری دوست کے بھی معاملات ہیں، لیکن اس میں اپنے دین کا بھی کچھ نہ حصہ ضرور شامل کریں، کچھ ایڈریس کر کے کریں یا کچھ ترغیب دیں یا کسی بھی طریقے سے اس میں سے دین کی جھلک جو ہے، آپ کے جو مذہب ہے اس کی جھلک جو ہے، اس میں اس کا رنگ جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے ضرور۔ تو یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے، لیکن ہماری محافل آج کل اگر آپ دیکھیں تو شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں آپ، یا اس کے علاوہ بہت ساری تقریبات ایسی کی جاتی ہیں جس میں میں کہتا ہوں کہ 99% رسومات جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو خلاف شریعت ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ ہے، اس کے علاوہ یہ برتھ ڈے پارٹیز اور سیلیبریشنز اور یہ وہ تو ساری ہے ہی خرافات قسم کی، کسی مقصد کے لیے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس میں اگر آپ کریں، کوئی اہتمام کریں تو اس میں ضرور آپ شامل کریں اپنے دین کی جھلک کو، اپنے کسی نیک لوگوں کو شامل کریں اس میں، اہتمام کے ساتھ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ کوئی چیز وہاں پر دین کی پیش کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، ایڈریس کرنے کے لیے، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ بے شک ٹھیک ہے اپنی گپ شپ مارتے رہیں محفل کے شروع میں یا محفل کے اہتمام سے پہلے، سب لوگوں کو متوجہ کر کے کوئی دین کی بات کریں، کوئی نصیحت کریں، کسی نیک لوگ کو شامل کیا ہوا تو ان سے کہیں جی کہ ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، ہمارے لیے کوئی بات کر دیں۔ پھر اس کے بعد مجلس کے اختتام کی دعا جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے کہ جب بھی آپ مجلس سے مطلب برخاست کریں تو اس میں پھر اس کی دعا جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی ہے، 2 لائنوں کی حدیث ہے، لیکن اس کا جو جڑیں ہیں وہ بہت وسیع ہیں، اور یہ بہت ان جڑوں کو اگر صحیح طرح سے پانی دیا جائے اور صحیح طرح سے ماحول دیا جائے ان بنیادوں کو، تو اس کے اوپر جو درخت ایک کھڑا ہوتا ہے، ایک امت کا جو درخت ہے، وہ ایک بہت ہی مضبوط اور ایک تناور اور ایک بڑا متحد قسم کا جو درخت ہے وہ اس کے اوپر پنپتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے، اس کے الفاظ، مختصر سے الفاظ جو ہیں، وہ ہمیں بہت ساری نصیحتیں جو ہیں وہ بھی کرتا ہے۔ اگلی حدیث بھی آج ہی ہمیں دیکھ لیتے ہیں، وہ تقریباً اسی سے پچھلی اسی حدیث کے متعلقہ ہے، اس میں کافی ساری موضوعات جو ہیں وہ تقریباً کور ہو چکے ہیں۔ حدیث نمبر 8 جو ہے اس چیپٹر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تمہارا ہر آدمی یہ ضرور دیکھے وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ دوستی آدمی اپنے دین کے دوست پر ہوتا ہے، یعنی جب آدمی کی محفل جو ہے یا آدمی کے دوستوں کی جو مجلس جو ہے وہ در حقیقت ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس آدمی کا دین کیا ہے، وہ یا وہ کہ اپنے دین کے کس لیول پر ہے۔ اس کی محفل میں اگر 20 لوگ ہیں اور 20 کے 20 ہی دنیا دار طرح کے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا دنیا دار قسم کا لوگ ہے۔ کو توازن برقرار رکھا اس نے دین اور دنیا میں، پھر اس نے کچھ اپنی اہتمام کیا، کچھ دین کی بات کرنے کی، کچھ اصلاح کرنے کی، کچھ ترغیب دینے کی، کچھ خیر اور بھلائی اس میں، دین کی خیر اور بھلائی اس میں شامل کرنے کی، تو یہ در حقیقت اس کی ریفلیکشن ہے۔ تو ایک دوست کہ ایک آدمی کا دوست جو ہے یا اس کی دوستی جو ہے یا اس کی محفل جو ہے، جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن میں وہ اپنا وقت جو ہے صرف کرتا ہے، وہ ریفلیکشن ہے کہ اس آدمی کا دین جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو اس کی کافی ساری جو باتیں ہیں وہ ہم نے پچھلی مجلس میں، پچھلی حدیث کے تحت ہم نے سمجھ لی کہ ایک آدمی کو جب دوست چننا چاہیے تو وہ اس میں ایمان جو ہے وہ اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، اس میں خیر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اور یہ دوستی جو ہے یہ ہمارے لیے آپشنل ہے، اگر آپ کو دوستی کی محفل چینج کرنا ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نصیحت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نصیحت اور ہدایت کو اپنے ان دوستوں تک بھی پہنچائیں اور ان کو بھی دین کی طرف لے کے آئیں۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتا ہے، یہ ہمارے رسپانسبلٹیز میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ احادیث جو آج ہم نے پڑھی، ان احادیث میں ظاہری الفاظ میں تو ایک مختصر سے ہیں، لیکن اس میں بہت ہی گہرے مطلب جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنی درستگی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اگر کسی کو کوئی پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا ہے، اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اگر کوئی اضافی پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ کل اب کل جمعہ ہے، کل جمعہ کا پیغام شفیق صاحب نہیں ہے، جمعہ کا پیغام جو ہے وہ شفیق صاحب کا ہوتا ہے، جمعہ کو اہتمام سے گزارنا اور اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا، جمعہ کو نماز جو ہے اس کے لیے وقت سے پہلے وہاں پر پہنچنا اور اونٹ کے قربانی کا ثواب جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور درود شریف کی کثرت جو ہے یہ شفیق صاحب کا پیغام ہوتا ہے۔ تو ان کی طرف سے یہ پیغام جو ہے وہ اب تک پہنچانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے سلسلے میں جو کل تھوڑا سا ذکر ہوا تھا، آج کچھ ہمارے ممبر جو ہیں وہ شامل نہیں ہو سکے۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے رمضان کے سلسلے میں چلتا رہے گا، یاد دہانی کے لیے کہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور شعبان در حقیقت رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، جس میں ایک انسان کو روحانی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی، روحانی طور پر اپنے ذہن کو مطلب پریپیئر کرنا ہے کہ اپ کمنگ جو نیکسٹ اگلا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں آپ کی عبادات جو ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی، اور پھر اس روحانی طور پر تیار کر کے اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے جو دیگر معاملات ہیں آپ کے روزمرہ کے، ان میں بھی جو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ تیاریوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، اس میں ہم ڈسکشن جو ہے وہ کریں گے۔ تو کل ہم نے یہ سلسلے کا مطلب اناؤنسمنٹ کہہ لیں، اعلان کیا تھا، تو انشاءاللہ اگلی مجالس میں ہم دیکھیں گے کہ جس کے پاس کوئی نقطہ ہو، کوئی پوائنٹ ہو، تو آپ ضرور اس میں شیئر کر سکتے ہیں، ضرور اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں کہ کس طرح سے، اور کوشش کریں گے کہ ایک دن میں کوئی ایک ٹاپک کے اوپر ہی اگر کوئی بات ہو تو مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو بڑا اہم ہے اور جس کے لیے وقت جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ درکار ہوتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارے جو لوگ جو بڑھاپے کو پہنچ چکے، وہ اور خاص کر وہ لوگ جن کو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں اس طرح ہیں بیماریوں وغیرہ کی، کہ جن کو
बीमारी की वजह से कुछ उनकी मेडिसिन वगैरह ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से उनको रमज़ान में रोज़े रखने में बहुत मुश्किल होती है। तो हमने देखा है कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही रंजीदा होते हैं रोज़े, अक्सर उनमें से, खासकर हमारे बुजुर्ग लोगों में, कि अक्सर वो बड़े रंजीदा होते हैं, गमनाक होते हैं कि वो रमज़ान जो है वो उसके रोज़े जो है वो नहीं रख सके। एक रमज़ान उनकी ज़िंदगी में आया तो उसमें वो रमज़ान के रोज़े नहीं रख सके। तो उस सिलसिले में एक छोटा सा पॉइंट है, नुक्ता है, दोबारा इसको हम इंशाल्लाह दोबारा भी जिक्र करेंगे कभी, कि हमारे जो आम तौर पर जो बीमारियां हैं जिनकी मेडिसिन वगैरह चलती रहती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर है, जैसे हार्ट की रिलेटेड है, जैसा कि डायबिटिक शुगर के रिलेटेड है, या कुछ इस तरह के और भी क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो कुछ मेडिसिन वगैरह यूज की जाती हैं, तो उसमें दो किस्म की बीमारियां हैं, या दो किस्म के हमारे जो सेहत के मामलात होते हैं। एक सेहत का मामला होता है जिसमें दवाई ही एक दर हकीकत एक जुज होता है कि जिससे उसको उसका इलाज चलता है। दूसरा एक आम तौर पर है कि वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि आप अगर आप लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लें तो वो बीमारी नहीं है, दर हकीकत वो बीमारी नहीं है। डायबिटिक जो है उसके बारे में भी अगर आप मतलब सुने बहुत सारी रिसर्च वर्क्स, तो डायबिटिक जो है दर हकीकत वो बीमारी नहीं है। दर हकीकत वो बीमारी नहीं है। दर हकीकत वो आपके जिस्म में कोई इंसुलिन या कुछ इस तरह के मामलात जो हैं उनके उतार चढ़ाव की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो आपकी वो लाइफ की डिस्टर्बेंस को मतलब बैलेंस करने के लिए उसमें इजाफी तौर पर कुछ मेडिसिन जो है ना वो तजवीज़ की जाती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर दर हकीकत वो एक ऐसा मैटर है कि जिसमें अगर आप ना अपने लाइफस्टाइल को कुछ मैनेज करें, अपने लाइफस्टाइल को कुछ बेहतर तरीके से कर लें, जो आपकी रिकमेंडेड लाइफस्टाइल है उसमें उस डिसऑर्डर की वजह से, उसके मुताबिक अपने अगर अपने लाइफस्टाइल को अपना चेंज कर लें तो आप काफ़ी हद तक उस इशू के ऊपर या उस डिसऑर्डर के ऊपर आप काबू पा सकते हैं। मसलन उसमें टेंशन नहीं लेनी, और खाने में नमक वगैरह के इस्तेमाल वगैरह ये जो है, और उसके अलावा आपकी एक्सरसाइज वगैरह और इस तरह के कुछ मामलात जो हैं उसके ज़रिए से आप मेडिसिन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम की जा सकती है। ठीक है, इस तरह से कुछ और भी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से आप उनको बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर डिपेंड करती हैं, उन बीमारियों के हामिल जो अफराद हैं, अल्लाह अव्वल तो अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो जो लोग हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा तब्दील करके, थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट लाकर, या थोड़ी सी उसमें उतार चढ़ाव करके बेहतरी लाकर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ये महीना शाबान का महीना जो है, कि वो शाबान के महीने में ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी सेहत के मुताबिक अपनी जो मेडिसिन हैं उनको और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, कि किस तरह से उन्होंने दिन के वक्त में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और रात के वक्त में कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसमें हमें उनको काफ़ी मदद मिलेगी कि वो पूरा महीना नहीं तो कुछ रोज़े या आधे या एक रोज़ा छोड़कर एक रोज़ा वो ज़रूर रख सकते हैं, बजाय इसके कि वो बिल्कुल ही तवज्जो ना दें और फिर बाद में यकीनन वो परेशान जो होते हैं, या ऐसे लोग जो है वो उनको जो एक उनके दिल की तमन्ना जो होती है वो यकीनन अल्लाह ताला उसका अजर देने वाला है, अल्लाह ताला ही सही मानों में उसका अजर देने वाला है। लेकिन उसकी कोशिश करने में एक इजाफी अमल अगर करे कि शाबान के महीने में वो डॉक्टर से कंसल्ट करके या कुछ ऐसी कोशिश करके अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से मैनेज कर ले, अपनी दवाइयों के टाइमिंग जो है उनको किस इस तरह से एडजस्ट कर ले, अपने खाने पीने के औकात में कुछ ऊपर नीचे तब्दीली कर ले, क्योंकि ये खाने पीने से ब्लड प्रेशर और डायबिटिक जो है उसका डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन जो है वो खाने के साथ भी होता है। तो खाने पीने के मामलात में कुछ एडजस्टमेंट इस तरह से कर ले कि जिसमें वो मतलब रमज़ान के आने से पहले ही वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाए मेडिकली भी, कि वो रमज़ान के कुछ रोज़े या जितने मुमकिन हो उसके लिए वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है अगर कोई, तो उसमें वो ज़ाहिरी तौर पर अगर नाकाम भी हो जाता है, ज़ाहिरी तौर पर उसकी कोशिश नाकाम भी नजर आती है कि ठीक है मतलब रोज़े फिर भी नहीं रख सका, तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक ऐसा अजर मिलेगा जिसका वो दुनिया में तो गुमान ही नहीं कर सकता। आखिरत में जाकर उसके सामने जब आएगा तो उसकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी, तो अल्लाह ने तो मेरा ये अजर जो है, बगो कि मुझे दुनिया में कामयाबी नहीं मिली लेकिन अल्लाह ने तो मुझे उसका अजर भी दे दिया।
تو لہذا یہ پیغام جو ہے اس کو دوبارہ رپیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ. تو وہ ہمارے جو بزرگ اور وہ ہمارے جو وہ لوگ جو لائف سٹائل مینجمنٹ قسم کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کے لیے صحت اور تندرستی جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے سب کو. وہ جو احباب ہیں ہمارے، وہ ضرور اس موضوع پر سوچیں، اپنی لائف سٹائل کو، اپنی خوراک کو، کھانے پینے کو، ٹائمنگ کو، اور اس کے مطابق اپنی میڈیسن وغیرہ کو کس طرح سے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ سب سے بہترین ٹائم ہے یہ شعبان کا، کہ اس ٹائم میں، اس پیریڈ کے دوران وہ اس میں کچھ کوشش کر لیں، کچھ محنت کر لیں. ہو سکتا ہے اس کا پھل جو ہے اس کو ملے، رمضان کے روزوں کی شکل میں ان کو ملے. اور نہیں بھی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر اس میں کچھ حد تک کامیاب نہیں بھی ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی اجر جو ہے وہ تو یقیناً ان کے لیے رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال اس طرح کے اور بھی جو بھی میسیجز ہیں، اور بھی آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس میں ابھی کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ اگلی مجالس میں بھی کبھی آپ کو اس میں شامل ہونا ہے تو آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے. جی ایک سوال ہے، آپ کے بیان کی ریکارڈنگ کہاں سے مل سکتی ہے؟ جی یہ بیان نہیں ہے، یہ ہماری ایک سمجھنے کی کوشش ہے. تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم یوٹیوب کے اوپر میں ڈیلی تقریباً اپلوڈ کر دیتا ہوں، اور اس کا لنک جو ہے وہ بھی مجلس میں کبھی کبھی شیئر کرتے ہیں. تو آج میں دوبارہ سے وہ لنک جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، تو اس لنک سے آپ پلے کر سکتے ہیں. ساری لائبریری ہے اس میں، قرآن کی مجلس جو ہے وہ سیپریٹ ایک پلے لسٹ ہے، اور حدیث کی مجلس کی ایک سیپریٹ پلے لسٹ ہے. تو آپ اس میں مطلب ایکسپلور کر کے اس میں آپ پلے کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. جی اس کے ساتھ ہی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، مجھ جیسی ناچیز کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے، ان میں آسانی پیدا فرمائے. ہماری کوشش کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر اس دنیا میں اور خاص کر آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو صحت سے بھرپور ایک انڈیپینڈنٹ زندگی، کسی انسان کی محتاجی کے بغیر ان کو زندگی عطا تعالیٰ عطا فرمائے. صحت سے بھرپور ان کو زندگی جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بزرگ، بہن بھائی، رشتہ دار، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج کی مجلس میں بھی کچھ نئے ممبرز ہیں. کچھ ممبر جو ہیں جو ڈیلی آتے ہیں وہ کسی کسی مجبوری کے تحت آج شامل نہیں ہو سکے ہوں گے یقیناً، لیکن بہت سارے کچھ ممبرز ایسے ہیں جو پہلی دفعہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو آپ سے ایک خصوصی طور پر گزارش ہے کہ آپ کوشش کیا کریں، اس مجلس کی رونق جو ہے وہ بڑھایا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی رونق کی وجہ سے یہ مجلس جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص ایک قدرت رکھی ہوئی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ یہ مجلس جو ہے چلتی جا رہی ہے. کچھ لوگوں نے شروع کی تھی، کچھ شروع میں کچھ لوگ شامل تھے، ان میں سے کچھ جو ہے وہ اپنی اپنی کہہ لو کہ مصروفیات کی وجہ سے وہ نکل گئے. کچھ ہمارا ٹائم جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو اس کے مطابق بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے ممبرز جو ہیں وہ کبھی آ جاتے ہیں اور کبھی جو چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں شامل ہونے کی ضرور کوشش کیا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس کا فائدہ جو ہے دنیا کو اور آخرت کا عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.